جب آپ کے پاس اتنا مواد میسر ہے، آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک پہلو پتہ ہے، بلکہ وہاں تک پتہ ہے کہ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تھے تو کیا کیا معاملات پیش آئے تھے، آتش کدے گر گئے، فلاں کام ہو گیا۔ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تھے، بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے موقع پر اللہ نے اس پوری دنیا کے اندر سب لوگوں کو بیٹا ہی نوازا تھا۔ وہ کتنی ناقدری کریں گے، کس طریقے سے ناقدری کریں گے عورت کی، کس طریقے سے ذلیل کریں گے عورت کو۔ یعنی اللہ بھی جو ہے اس کے نزدیک بیٹے پسندیدہ ہیں، بیٹیاں پسندیدہ نہیں ہیں، کہ جس وقت محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر لڑکے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیسا رب ہے تمہارا؟ جو خدا جو ہے وہ تو مردوں کا خدا ہے کیا، جو مردوں کو پیدا کر رہا ہے خالی اس دن؟ یہ کس طریقے کا تصور پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کے اندر، کیسے خدا کو بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور دنیا سے کہتے ہیں کہ اس کو خدا کو مان لو جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو مردوں کا خدا ہے جس سے مردوں کی جنت بیان کی جاتی ہے۔ حوریں کس کے لیے؟ مردوں کے لیے ہیں۔ جنت بھی مردوں کی ہے، خدا بھی مردوں کا ہے، کیونکہ مردوں کو ہی کہہ رہا ہے اور مردوں کو ہی مرد ہی نواز رہا ہے۔ فضیلت بیان کی جاتی ہے نا، اللہ کے رسول کی پیدائش کے موقع پر فضیلت بیان کی جاتی ہے نا، تو فضیلت کس کی ہوئی پھر؟ اللہ کے نزدیک افضل کون ہوا؟ وہ تو کہتا ہے بعضکم من بعض، تم تو ایک دوسرے کے حصے ہو۔ ہر مرد کے اندر ایک عورت موجود ہے اور ہر عورت کے اندر ایک مرد موجود ہے، کیونکہ دونوں کے نطفے سے مل کر مرد بنا ہے۔ بعضکم من بعض تو بڑی بہترین تشریح کر دی ہے اس کی۔ ہر مرد میں ایک عورت موجود ہے، وہ مرد اپنا وجود قائم ہی نہیں کر سکتا جب تک عورت نہ ہو، نہ عورت اپنا وجود قائم کر سکتی ہے جب تک مرد نہ ہو۔ بعضکم من بعض، تم تو ایک دوسرے کے حصے ہو، تم میں کہاں سے فضیلت اور کمتر ادنا درجہ پیدا کر دیا تم لوگوں نے؟ یہ تمہاری خود ساختہ ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ تم اتنے ظالم ہو کہ تم نے اپنے نظریات کو اللہ کے اوپر تھوپ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی پیدائش کے موقع پر دنیا میں پیدا ہی سارے لڑکے ہوئے تھے۔ میں اس کو انشاءاللہ بہت تفصیل سے بیان کروں گا عورتوں کے مسئلے کے اوپر۔